حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے مشکل فیصلہ۔ ایک عورت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی، جس نے ایک ہی ہفتے میں 3 مردوں سے بار بار ہم بستری کی۔ عورت کو حمل کے بعد بچہ پیدا ہوا۔ اب تینوں مرد بھی حضرت علی کے پاس حاضر ہوئے اور تینوں نے ہی پیدا ہونے والے بچے کا باپ ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ مشرکین ہنسنے لگے کہ آج علی سے فیصلہ نہ ہو پائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شیر خدا حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کی ذہانت اور انصاف پر مبنی فیصلے پورے عرب میں مشہور تھے، اس لیے مسلمانوں کے علاوہ دیگر مذاہب کے لوگ بھی اپنے تصفیہ طلب مسائل کے حل کے لیے حضرت علی سے رجوع کیا کرتے تھے۔ آپ اپنے علم و فراست سے جب کوئی فیصلہ سناتے تو لوگ اس فیصلے کو دل سے قبول کر لیتے، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ عدل و انصاف کے تقاضوں کے مطابق فیصلے کرتے تھے۔ اس دور میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے علم ریاضی کے حوالے سے ایسے تاریخی فیصلے کیے کہ بڑے بڑے ریاضی دان ان فیصلوں پر حیرت کا اظہار کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ 3 آدمیوں میں 17 اونٹوں کی تقسیم پر جھگڑا ہو گیا۔ وہ انصاف پر مبنی فیصلہ کروانے کے لیے حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا فیصلہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے پاس 17 اونٹ ہیں، جس میں سے ایک کا حصہ کل اونٹوں کا آدھا ہے، جبکہ دوسرے کا حصہ تہائی اور تیسرے کا کل اونٹوں کا 9واں حصہ بنتا ہے۔ اگر اونٹوں کو ذبح کر کے تقسیم کیا گیا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اسی لیے آپ کوئی ایسی تدبیر بتا دیں کہ اونٹ ذبح کیے بغیر ہمارے درمیان تقسیم ہو جائے اور ہمارا آپس کا جھگڑا ختم ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان تینوں کی بات سنی۔ اس کے بعد بیت المال سے ایک اونٹ منگوایا اور ان 17 اونٹوں میں شامل کر دیا۔ اب اونٹوں کی کل تعداد 18 ہو گئی تھی۔ آپ نے بتائے گئے حصوں کے مطابق اونٹوں کی تقسیم شروع کر دی۔ آپ نے پہلے شخص جس کا حصہ تمام اونٹوں میں آدھا تھا اسے 18 اونٹوں کے آدھے اونٹ یعنی 9 اونٹ دے دیے۔ اس کے بعد آپ نے دوسرے شخص جس کا حصہ تہائی بنتا تھا اسے 18 اونٹوں کا تہائی یعنی 6 اونٹ دے دیے، اور پھر آخر میں آپ نے تیسرے شخص کا حصہ کل اونٹوں میں سے 9واں بنتا تھا اسے 18 اونٹوں کا 9واں حصہ یعنی 2 اونٹ دے دیے۔ اس طرح آپ اپنی ذہانت اور دانش مندی سے تینوں آدمیوں میں بالترتیب پہلے کو 9، دوسرے کو 6 اور تیسرے کو 2 اونٹ جن کا کل 17 بنتا ہے بغیر کاٹے تقسیم کر دیے، جبکہ ایک اونٹ جو بیت المال سے منگوایا گیا تھا اسے واپس بیت المال بھجوا دیا گیا۔ حضرت علی کے عدل و انصاف کا ایک اور دلچسپ واقعہ بہت مشہور ہے۔ 2 شخص سفر پر نکلے ہوئے تھے، کھانا کھانے کے لیے کسی جگہ پر اکٹھے بیٹھ گئے۔ اس کے پاس 5 روٹیاں اور دوسرے کے پاس 5 روٹیاں اور دوسرے کے پاس 3 روٹیاں تھیں۔ اسی دوران وہاں سے ایک تیسرے شخص کا گزر ہوا۔ دونوں نے اس تیسرے شخص کو اپنے ساتھ بٹھا لیا اور مل کر روٹیاں کھانے لگے۔ کھانے کے بعد تیسرا شخص وہاں سے جاتے ہوئے دونوں کو روٹی کی قیمت کے طور پر 8 درہم دے گیا۔ اب ان دونوں میں 8 درہم کی تقسیم پر جھگڑا ہو گیا۔ جس کے پاس 5 روٹیاں تھیں اس کا کہنا تھا کہ روٹی کے حساب سے اس کے 5 درہم اور دوسرے کے 3 درہم بنتے ہیں، جبکہ دوسرا جس کے پاس 3 روٹیاں تھیں وہ 8 درہم برابر تقسیم کرنے پر بضد تھا۔ آخرکار دونوں یہ معاملہ لے کر حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے ساری بات سننے کے بعد 3 روٹی رکھنے والے شخص سے فرمایا، تمہارا ساتھی جو تمہیں دے رہا ہے اسے قبول کر لو، کیونکہ انصاف کے مطابق تمہارے حصے میں صرف 1 درہم آتا ہے۔ یہ سن کر وہ شخص حیران ہو گیا اور عرض کیا، آپ مجھے سمجھا دیں کہ کیسے میرا حق صرف 1 درہم بنتا ہے۔ آپ نے فرمایا، روٹیوں کی کل تعداد 8 تھی اور کھانے والے تم 3 آدمی تھے۔ اگر ایک روٹی کے 3 ٹکڑے کیے جائیں تو 8 روٹیوں کے کل 24 ٹکڑے بنتے ہیں، جو تینوں میں برابر تقسیم کریں گے تو ہر ایک کے حصے میں 8 روٹی کے ٹکڑے آتے ہیں۔ تم نے اپنی 3 روٹیوں کے 9 ٹکڑوں میں سے 8 ٹکڑے کھا لیے اور باقی 1 ٹکڑا بچا۔
جبکہ تمہارے ساتھی نے اپنی 5 روٹیوں کے 15 ٹکڑوں میں سے 8 ٹکڑے کھائے تو باقی 7 ٹکڑے بچے۔ اس طرح تیسرے شخص نے تمام روٹیوں میں سے 1 ٹکڑا کھایا اور تمہارے ساتھی کی روٹیوں میں سے 7 ٹکڑے کھائے گئے، لہٰذا انصاف کے مطابق تمہارا 1 درہم اور تمہارے ساتھی کے 7 درہم بنتے ہیں۔ اس منصفانہ تقسیم پر دونوں متفق ہو گئے اور 5 روٹی والے نے 7 درہم اور 3 روٹی والے نے 1 درہم لے لیا۔ آپ کے بارے میں عام روایت ہے کہ آپ نے 13 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ حضرت علی کی امتیازی صفات اور خدمات کی بنا پر رسول کریم ان کی بہت عزت کرتے تھے اور اپنے قول اور فعل سے ان کی خوبیوں کو ظاہر کرتے رہتے تھے۔ جناب حضرت علی مرتضیٰ نے بچپن سے لے کر وفات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک 30 سال حضور کی خدمت و رفاقت میں بسر کیے، اس لیے آپ اسلام کے احکام و فرائض اور ارشادات نبوی کے بہت بڑے عالم تھے۔ پھر تمام صحابہ میں وفات نبوی کے بعد سب سے زیادہ آپ نے عمر پائی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تقریباً 30 برس تک ارشادات و افادات کے مسند پر جلوہ گری، مشکل سے مشکل اور پیچیدہ سے پیچیدہ مسائل تہ تک آپ کی نقطہ نظر آسانی سے پہنچ جاتی تھی۔ یمن میں آپ نے 2 عجیب و غریب مقدمات کا فیصلہ کیا۔ یمن نیا نیا مسلمان ہوا تھا، پرانی باتیں بھی تازہ تھیں۔ ایک دفعہ ایک عورت نومولود بچے کو لے کر ہمراہ 3 مردوں کے حضرت مولا علی کی بارگاہ میں پیش ہوئی۔ ان تینوں مردوں کا یہ دعویٰ تھا کہ عورت کے ہاتھ میں جو بچہ ہے وہ میرا ہے۔ حضرت مولا رضی اللہ تعالی عنہا نے اس عورت سے فرمایا، کیا تم بتا سکتی ہو کہ یہ بچہ کس کا ہے؟ اس عورت نے کہا، یا علی، میں کس طرح بتا سکتی ہوں کہ یہ بچہ کس کا ہے؟ اس عورت نے کہا، یا علی، میں کس طرح سے بتا سکتی ہوں؟ میں یہ اقرار نہیں کر سکتی، میں نے ان تینوں مردوں کے ساتھ ہم بستری کی ہے، مجھے نہیں پتا کہ یہ کس کا حمل ٹھہرا تھا، یہ بچہ کس مرد کا ہے۔ میں آپ سے عرض کرتی ہوں کہ آپ میری اس غلطی کو معاف کر دیں۔ پاس بیٹھے سب لوگ سکتے میں آ گئے اور کہنے لگے کہ آج تو علی بھی فیصلہ نہ کر پائیں گے۔ پھر حضرت علی نے پوچھا، تم تینوں میں سے اس عورت کا شوہر کون ہے؟ ان تینوں مردوں میں سے ایک مرد نے ہاتھ کھڑا کیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کیا تم حلفاً کہہ سکتے ہو کہ یہ بچہ تمہارے نطفے سے پیدا ہوا ہے؟ شوہر نے حضرت علی سے عرض کیا، نہیں حضور، میں اپنی بیوی کی بد کرداری دیکھ کر کبھی بھی یہ یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ یہ بچہ میرا ہے یا پھر کسی اور کا ہے۔ وہاں بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وہ اس بات کو سوچ رہے تھے کہ یہ بہت ہی پیچیدہ مسئلہ ہے، اس کا حل کس طرح سے ہوگا۔ وہاں مشرکین بھی بے شمار تھے۔ مشرکین کہنے لگے کہ آج حضرت علی کوئی فیصلہ نہیں کر پائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کچھ دیر چپ رہے، اس کے بعد حضرت علی نے قرعہ ڈالا اور فرمایا کہ اب میں قرعہ ڈالتا ہوں، جس کے نام پر قرعہ نکلے گا بچہ اس کا ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 ٹکڑے کاغذ کے لیے اور تینوں پر ایک ہی مرد کا نام لکھ دیا، پھر اس کو چھپا کر سامنے کیا گیا۔ ایسا کئی بار کیا گیا، جب بھی قرعہ نکلتا تو ایک ہی مرد کا نام نکلتا۔ اس مرد کو اس لڑکے کا باپ تصور کیا گیا، لڑکے کو غلام سمجھ کر اس کی قیمت لگائی گئی اور قیمت کے 3 حصے کیے گئے۔ جس کے حصے میں قرعہ نکلا تھا اس شخص سے اس قیمت کے 2 حصے وصول کر کے باقی دونوں مردوں کو دے دیے گئے۔ جب یہ بات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اگر یہ مسئلہ میرے پاس آتا تو میں بھی اس مسئلے کا حل اسی طرح کرتا جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین، کامنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ، اللہ نگہبان۔